اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بات کرنے کا مقصد ہے آج سرکار گوہر شاہی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مدظل العالیہ کی تعلیم کا اہم پہلو کیا ہے۔ آپ کی تعلیمات تو روحانیت پر مبنی ہیں، لیکن جو اہم پہلو ہے وہ ہے ادب۔ آپ کی تعلیمات میں ادب ملتا ہے، احترام ملتا ہے، عشق و محبت کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص گوہر شاہی سے وابستگی ظاہر کرے اور تعلیمات میں بے ادبی اور گستاخی کرے یا عمل میں بے ادبی اور گستاخی کرے، اس کا تعلیمات گوہر شاہی سے اور ذات گوہر شاہی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس بندے کا ذاتی فعل ہے۔ لیکن سرکار گوہر شاہی نے، سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مدظل العالیہ نے کبھی بھی بے ادبی، انتشار، شدت پسندی کی نہ تو تعلیم دی ہے، نہ کبھی نصیحت کی ہے۔ آپ ان کی تصانیف اٹھا کے دیکھیں، آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں، جس میں ایسی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ ادب، پیار، محبت کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص منسوب کرے اپنے آپ کو سرکار گوہر شاہی سے، اللہ، اس کے رسول اور کعبہ کی یا غوث پاک کی یا کسی ولی کی یا کسی انسان کی بے ادبی کرے، اس کا تعلق کسی بھی صورت میں ذات گوہر شاہی یا تعلیمات گوہر شاہی سے کسی بھی قسم کا نہ ظاہری نہ باطنی کو تعلق اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی ریلیشن ہے۔ سرکار گوہر شاہی اپنی تصنیف دین الہی میں فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 24 میں فرماتے ہیں، بے ادب بے مراد، با ادب با مراد۔ یعنی آپ کی تعلیمات میں ادب کا فیکٹر بالکل نمایاں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں ادب، احترام، عشق و محبت اور ادب احترام۔ آپ دیکھیں ویڈیوز میں جو ہمارے مرشد پاک اس طرح ذکر کرتے ہیں اور وجد میں آ جاتے ہیں، ذکر کرتے ہوئے جیسے مچھلی تڑپتی ہے ایسے تڑپتے ہیں، اور دعائیں کرتے ہیں روتے ہیں۔ ان دعاؤں کے الفاظ میں کتنا ادب، احترام واضح ہوتا ہے۔ ویڈیوز دیکھیں نا، ریسرچ کریں۔ اور ہمارے مرشد پاک نے ذاکرین کو کیا نصیحت کی؟ کم نہ ہو تیری دیدار الہی سے تمنا، اگر تم اللہ سے کچھ پانا چاہتے ہو تو اللہ کو طلب کرو۔ آپ سے پوچھا گیا جہنم میں عذاب ہوگا، تو آپ نے فرمایا جنت بھی عذاب ہے جس میں اللہ نہ ملے، اللہ کی طلب کرو۔ در حقیقت ہمیں کسی نے سکھایا ہی نہیں کہ اللہ کی طلب کرو، ہمیں تو یہ سکھایا گیا اللہ کے علاوہ سب چیز طلب کرو۔ اگر کہا جائے اللہ سے اللہ کو مانگنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ ہمارے مرشد پاک سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مدظل العالیہ نے۔ اور ایک ذاکر تھا، اس نے کاپی پین لیا ہوا تھا، تو ہمارے مرشد پاک نے اسے کاپی پین لیا اور بڑی محبت سے لکھے دیا، یا الہی میرے خون کا آخری قطرہ تیرے عشق میں قربان ہو جائے، یہی مقصود زندگی ہے ورنہ شرمندگی ہے۔ اللہ کا سچا عاشق ہی ایسے الفاظ تحریر فرما سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی فرمودات ہیں اللہ کے عشق کے بارے میں ہمارے مرشد پاک کے، اللہ تعالیٰ کے ادب و احترام کے حوالے سے۔ آپ ہر دعا کے آخر میں فرماتے ہیں، یا الہی، یا الہی تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، مالک کل ہے، کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی بے ادبی اور گستاخی کرے اور نام منسوب کرے سرکار گوہر شاہی سے، خدا کی قسم
مرشد پاک کی قسم اس کا ذات گوہر شاہی اور تعلیمات گوہر شاہی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ظاہری نہ ہی باطنی، کیونکہ ہمارے مرشد پاک نے ادب احترام کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ اب آتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہمارے مرشد پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی کہ اگر حضور پاک کے بارے میں بات کر رہے ہو تو کسی اور کی طرف انگلی بھی نہ کرو، جہاں تمام کائنات کا سر جھک جائے وہیں سے مقام مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں ذات اللہ رب کا ذاتی نام سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ جو باطنی تعلیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، خاص تعلیم کیا ہے؟ اس میں ذات سے لے کر توفیق الہی، لطائف اور طفل نوری تک، یہ ہمارے مرشد پاک نے فرمایا ہے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے۔ ان تعلیمات کا، عشق کی تعلیمات کا، باطن کے رازوں کا، باطن کے جہانوں کا ہمیں تو نہیں معلوم۔ ہمارے مرشد پاک کیا فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ ہمارے مرشد پاک نبی وسلم کی ذات کے بارے میں جو تعلیم دی، خدا کی قسم ایسی تعلیم کہیں نہیں ملی۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے تنزل الملائکۃ والروح، اس رات ملائکہ آتے ہیں اور ایک روح آتی ہے۔ تو ہمارے مرشد پاک نے حضور پاک کے بارے میں فرمایا، کیا فرمایا اور کیا سمجھایا، کیا سکھایا؟ کہ جو روح مبارک آتی ہے وہ جبریل امین کی نہیں، وہ روح مبارک آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ کہ کیوں؟ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ کی وجہ سے یہ کائنات معرض وجود میں آئی، اور آپ جیسے کائنات بنی تو آپ سال میں ایک دفعہ آتے تھے، اور وہی لیلۃ القدر کی رات ہوا کرتی تھی۔ پھر حضور پاک جسم سمیت جب کائنات میں تشریف لائے تو اس دنیا میں 63 سال تک لیلۃ القدر ٹھہری رہی۔ اس کے بعد واپس وہی روح مقام محمود پر تشریف لے گئی، اور سال میں ایک دفعہ آتی ہے، وہی لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ یعنی حضور پاک کی شان اس انداز میں کس نے بتائی؟ اور پھر ہمارے مرشد پاک نے کیا فرمایا کہ ہمارے سلسلے میں ہر بندہ کامیاب ہے، جو بندہ آئے گا کامیاب ہو جائے گا، جو بندہ آئے گا ذکر قلب لطائف زندہ ہو جائیں گے، لیکن گستاخ رسول کامیاب نہیں ہے۔ یعنی سلسلہ قادری جو سرکار گوہر شاہی سے وابستہ ہے، جو فیض سرکار گوہر شاہی کا ہے، سرکار گوہر شاہی کا فیض وہ بندہ نہیں لے سکتا جو گستاخ رسول ہو۔ یہ فرمان گوہر شاہی ہے، یہ ہمارے مرشد پاک کا فرمان ہے کہ حضور پاک کا بے ادب کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے مرشد پاک کا نام لے یا وابستگی ظاہر کرے ہمارے مرشد پاک سے اور حضور پاک کی بے ادبی کر دے، اس کا ظاہری اور باطنی تعلق ہمارے مرشد پاک کے ساتھ یا تعلیمات گوہر شاہی کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے۔ اب کعبہ کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے مرشد پاک نے کعبے کی عظمت بتائی، کیونکہ آپ کے اندر جو روح کی نائب 7 لطائف ہیں، یہ 7 لطائف زندہ کرنا صرف سلطان الفقراء کا کام ہے۔ اب سلطان الفقراء جو آتے ہیں وہ تقریباً 400-500 سال کے وقفے سے آتے ہیں۔ ایک کائنات میں آتا ہے سلطان 400-500 سال کے وقفے سے۔ تو اب کوئی بندہ طالب ہے 7 لطائف کو زندہ کرنے کا، کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا کعبے چلے جاؤ، کعبے پہ جا کے جب طواف کرتا ہے، 7 چکر لگاتا ہے، 7 لطائف کا ذکر کرتا ہے، وہاں کی نور اور برکت سے 7 لطائف زندہ ہو جاتے ہیں۔ سرکار گوہر شاہی نے کعبے کی عظمت بتائی، کعبے کی باطنی جو ڈیوٹیاں ولیوں کو دی جاتی ہیں وہ بتائیں کہ رجال الغیب ہر وقت کعبے میں موجود ہوتے ہیں، اور حج کے دنوں میں اگر ایک ولی بھی نہ ہو تو کسی کا حج قبول نہیں ہوتا، بلکہ ان کی برکت کی وجہ سے قبول ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص کعبے کا نام لے کے بے ادبی کرے، اس کا نہ تو ہمارے مرشد پاک سے کوئی ظاہری اور نہ ہی باطنی اور روحانی تعلق ہے، کیونکہ ہمارے مرشد پاک نے ہر چیز کا ادب سکھایا ہے۔ پیران پیر حضور غوث پاک، مولا علی، آپ نے ان کے ادب سکھایا ہے، اہل بیت کا ادب سکھایا ہے، پنجتن پاک کا ادب سکھایا ہے۔
پنجتن پاک کو روزانہ ختم دیتے تھے اصال و ثواب کے لیے، یاد کرنے کے لیے۔ تو یہ تو ہمارے مرشد پاک نے ہمیں سکھائی ہیں۔ 4 یاروں کا ادب کس نے سکھایا؟ ہمارے مرشد پاک نے سکھایا۔ محفل حضوری کے بارے میں ہمیں خبر نہ تھی، پتہ نہ تھا، کس نے بتایا؟ ہمارے مرشد پاک نے بتایا۔ حضور غوث پاک کے بارے میں تو فرمایا ولیوں کے سردار ہیں، اور غوث پاک کا فیض ہمارے مریدین پر عیاں ہے۔ غوث پاک مہربان ہیں، اور 11 شریف کا، سالانہ 11 شریف کا ہمارے مرشد پاک خود اہتمام فرماتے ہیں۔ آپ سالانہ 11 شریف میں خود جلوس نکالتے تھے، جلوس میں شرکت فرماتے ہیں۔ تو غوث پاک کے بارے میں سالانہ 11 شریف کے بارے میں فرمایا یہ فقیروں کے لیے عید کا دن ہے۔ یعنی اتنا ادب احترام غوث پاک کا بھی، یقین کرے جتنا ادب احترام ہمارے مرشد پاک نے ہمیں سکھایا ہے، اتنا ادب احترام میں نے کسی جگہ نہ دیکھا، نہ سنا، نہ دیکھا۔ تو اگر کوئی شخص غوث پاک کی بے ادبی کرے اور نام لے کہ میں مرید گوہر شاہی ہوں، خدا کی قسم اس کا ظاہری باطنی تعلق سرکار گوہر شاہی سے نہیں ہے، نہ ہی ان کی تعلیمات سے ہے، کیونکہ ان کی تعلیمات میں تو ان کا ادب ہے۔ جو ان کی تعلیمات کے الٹ چلے گا، مخالف چلے گا، تو کس قسم کا تعلق ہے اس کا تعلق نہیں ہے، نہ ذات سے، نہ اس ذات کی تعلیم سے۔ حتیٰ کہ ہمارے مرشد پاک نے عام ولی کے ادب کا بھی حکم فرمایا ہے۔ آپ نے تو یہ فرمایا ہے جس طرح تمہارے جسم کے بال ہیں، ایک بال کو بھی کھینچو گے تمہیں تکلیف ہوگی، اگر کسی ایک ولی کو ستاؤ گے، بے ادبی کرو گے، گستاخی کرو گے، تکلیف اللہ کو ہوگی، کیونکہ یہ اللہ سے جدا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ وہ ولی جن کا ظاہر درست نہیں ہے، آپ نے تو ان کا بھی ادب کا حکم فرمایا ہے، جن کا ظاہر درست نہ ہو۔ اب ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں دین الہی صفحہ نمبر 46 میں، صراط مستقیم میں، ولیوں کے بارے میں، اللہ کے دوست کے بارے میں، اگر کسی کو خلق خدا کشف، کرامات اور فیض سے ولی مانتی ہے، یہ ولی اللہ ہیں، لیکن اس کے کسی فعل یا مذہب کی وجہ سے دل برداشتہ ہے، یعنی کہ کوئی بندہ ان کے ظاہری عمل یا ظاہری کام یا ان کے فرقے یا مذہب کی وجہ سے دل برداشتہ ہے، تو اس کی برائی کرنے سے بہتر ہے تو ادھر جانا چھوڑ دے۔ یعنی کہ آپ نے فرمایا اگر کسی ولی، اگر آپ کو پسند نہیں ہے، اس کے فیض کا سلسلہ اور طریقہ پسند نہیں ہے، تو اس ولی کی برائی نہ کرو۔ تو آپ نے تو ولیوں کا اتنا ادب سکھایا ہے۔ جیسے رابعہ بصری قلندر کس جگہ پہ بیٹھ کے مردوں کو فیض دیتی رہیں، سب چیزیں یہاں ہیں۔ کیا خبر کوئی منظور خدا ہو، شیخ بقا ہو، یا کوئی لال شہباز قلندر ہو، کوئی خضر ہو، یا صاحب بابا ہو، گرو نانک ہو، یا کوئی بلے شاہ ہو، اور کوئی سدا سہاگن بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سارے وہ ولی ہیں جن کا ظاہر درست نہ تھا، لیکن آپ نے فرمایا ان کا بھی ادب احترام کرو۔ یعنی کہ آپ تعلیمات دیکھیں، فرمودات دیکھیں، تصانیف دیکھیں، ان میں ادب، احترام سرکار گوہر شاہی کا نمایاں ہے، نصیحت ادب کی سرکار گوہر شاہی کی نمایاں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بے ادبی کرتا ہے اور نام لیتا ہے کہ میں گوہر شاہی کا ہوں، تو یقین کریں اس کا کون سا تعلق ہے سرکار گوہر شاہی کی ذات سے یا ان کی تعلیم سے، کہ ان کی تعلیم کے ہی مخالف سمت چل رہا ہو، جو ان کا فرمان ہو اسی کے مخالف چل رہا ہو، اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ ہمارے مرشد پاک نے تو والدین کے ادب احترام کا فرمایا ہے، والدین کا ادب احترام کرو، کسی کی مخالفت نہ کرو، کسی کی مخالفت نہ کرو۔ کیا پتہ وہ ولی ہو، پھر کیا کرو گے؟ اگر وہ ولی نہ ہو بچت ہو جائے گی، ولی ہوا تو کیا کرو گے؟ بجائے اس کے تم اپنا وقت ذکر میں لگاؤ۔ ہمارے مرشد پاک کے بھائی ہیں چچا طارق وصال فرما گئے ہیں،
چاہے طارق کے ساتھ میں بیٹھا تو آپ نے فرمایا کہ سرکار مرشد پاک نے، کیونکہ وہ بھی سرکار گوہر شاہی کو اپنا مرشد مانتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بچپن میں جب والدہ کسی بات پہ ڈانٹتی تھیں تو میں مڑ کر پلٹ کر نہیں دیکھتا تھا والدہ کو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. یعنی انہوں نے اس طرح مطلب داستان اپنی بتائی، اپنے چھوٹے بھائیوں کو والدین کا بھی ادب احترام کرو. ذاکرین سے فرمایا آپ کے اندر تو ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت، اخوت، بھائی چارہ، نفرتیں ختم کر کے پیار محبت کے ساتھ رہنے کا حکم ہے. لیکن جو شخص اگر سرکار گوہر شاہی کا نام لے، سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مدظل العالی کے جانشین یا مرید ہونے کا بتائے اور تعلیم اور عمل میں اس کے مخالف چلے تو اس کا ذات گوہر شاہی یا تعلیمات گوہر شاہی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. سرکار گوہر شاہی کی تعلیم ادب ہے، سرکار گوہر شاہی کا تعلیم احترام ہے. محبت و عشق اللہ سے، احترام بھی. عشق و محبت رسول اللہ سے، احترام بھی. بے ادبی نہیں، باادب رہنا ہے. عشق و محبت غوث پاک سے، احترام بھی. عشق و محبت ولیوں سے، احترام بھی. عشق و محبت کے پیغام کو پھیلانا بھی ہے، عام لوگوں کے ساتھ بھی ملنا ہے، ادب اور احترام سے، گالم گلوچ سے نہیں، نہ کسی کی شدت پسندی اختیار کر کے، کسی کے خلاف شدت کا رویہ اختیار کر کے، بلکہ پیار اور محبت سے. یہی تعلیمات گوہر شاہی ہے. آئیے تعلیمات گوہر شاہی کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہیں، مزید تحقیق کریں، تصانیف پڑھیں، ویڈیوز دیکھیں. میں ذاتی طور پر سرکار تعلیم میں، سرکار گوہر شاہی کی تعلیم میں اور سرکار گوہر شاہی کی ذات میں، دونوں میں سرکار گوہر شاہی اور ان کی تعلیم کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا. کوئی یہ کہے کہ فلاں شخص یہ کہتا ہے، فلاں کہتا رہے، میرے لیے وہی کافی ہے جو سرکار گوہر شاہی نے ویڈیوز کے ذریعے سے، نشست کے ذریعے سے، سیشنز کے ذریعے سے اور تصانیف کے ذریعے سے جو چیز فرما دی ہے وہی میرے لیے کافی ہے، وہی چیز کافی ہے. اور اگر اسی کو سمجھ لیا جائے، جو ان کی تعلیمات کو سمجھ لیا جائے، تو یہی بہت ہے. اگر چاہتے ہیں شدت پسندی نہ ہو، چاہتے ہیں ادب احترام ہو جائے، چاہتے ہیں عشق و محبت ہو جائے، عشق و محبت کے ساتھ ادب احترام ہو، تو اپنے آپ کی تربیت کریں. اپنے آپ کی تربیت اسم اللہ ذات سے. جب اسم اللہ ذات نس نس میں سرایت کر گیا، رب کا ذاتی نام نس نس میں چلا گیا، قلب کے ذریعے سے خون سے نسوں میں روحوں تک پہنچ گیا، تو یقین کریں یہی اسم اللہ ذات آپ کو عشق و محبت بھی عطا کرے گا اور ساتھ میں ادب احترام بھی عطا کرے گا. جو کہے کہ مجھے عشق و محبت ہے لیکن نہ احترام اللہ کا ہے، نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، نہ پنجتن پاک کا ہے، نہ ولیوں کا ہے، نہ غوث پاک کا ہے، نہ ہی دوسرے سرفروشوں کا ہے، ذاکرین کا ہے، تو اس کا مطلب اس کے اندر نہ تو اس میں ذات نے سرایت کیا ہے، نہ اس کے اوپر سرکار گوہر شاہی کی کوئی نظر ہے. اگر چاہتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو حاصل ہوں، ادب کا مقام بھی آپ کو حاصل ہو، ادب کی تعلیم بھی ساتھ میں آپ کو حاصل ہو، تو اس میں ذات کو اپنے دل میں جگہ دیں. اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے سوتے لیٹتے دل کی دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ اللہ اللہ. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.